بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہو کر ذی الحجہ کے مہینے پر ختم ہوتا ہے۔ پھر محرم کی یاد لوگوں کے نزدیک صرف اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور بس، حالانکہ اس مہینے میں اور بھی کئی بڑے بڑے امور انجام پائے ہیں اور کچھ انجام پانے والے ہیں۔ وہ امور بھی اس لائق ہیں کہ انہیں موضوع گفتگو بنایا جائے، لیکن یہاں طوالت کے خوف سے اصل گفتگو کی جا رہی ہے، لہذا آپ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم ناظرین، عاشوراء کا دن بہت فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا خاص اہتمام فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشوراء اور رمضان کے علاوہ کسی اور دن کے روزہ تلاش کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس کو دوسرے دن پر فضیلت حاصل ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اس دن کی فضیلت جان لینے کے بعد آئیے اس دن کے کام بھی جانتے چلیں تاکہ ان چیزوں سے بچ سکیں کہ جو اس دن کرنے کے نہیں ہیں۔ نمبر 1، روزہ۔ اس دن کا اہم کام وہ روزہ رکھنا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو یوم عاشوراء کے اس اہتمام کو ترک فرما دیا۔ علماء کا اس بات میں اتفاق ہے کہ یہ روزہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، گزشتہ سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 2، رزق میں فراخی۔ اس دن دوسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ دن بھر روزے سے فراغت کے بعد شام کو گھر میں معمول سے بڑھ کر کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے کئی راویوں سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کے دن جو شخص اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے لیے فراخی کرے گا۔ نمبر 3، نمازوں کا اہتمام۔ ہر مکلف پر نماز فرض ہے اور اس کے چھوڑنے پر گناہ ملے گا، لیکن جو ایام فضیلت والے ہیں اس دن کے گناہ میں شدت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے گالی دینا ہر جگہ گناہ کا کام ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں گالی دیتا ہے تو اس کے گناہ میں شدت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے عاشوراء کے دن خصوصیت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس دن اہتمام میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، اور جو لوگ نماز کے پابند ہیں ان میں سے بعض شیطانی بہکاوے میں آ کر بال بچوں کو میلہ ٹھیلا دکھانے کے لیے اس کے چکر میں نمازوں کے اہتمام سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ درست نہیں ہے، بالخصوص محرم کے دن، کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دن قرار دیا ہے۔ نمبر 4، تلاوت قرآن کا اہتمام۔ قرآن مجید کی تلاوت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق ہر نیکی 10 گنا ہوا کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ چونکہ یہ دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، اس لیے اس دن تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، ذکر و اذکار کی کثرت۔ عام دنوں میں عمومی طور پر ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں ہو پاتا۔ ذکر کی وجہ سے دلوں کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سن لو
کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر دن میں 100 مرتبہ کہے تو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک شیطان سے وہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہمیں ذکر کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہیں وہ کچھ بنیادی کام جو محرم کی 10ویں تاریخ کو کرنے چاہیے۔ ان کے علاوہ جو خرافات ہوتے ہیں ان سے خود بچنا چاہیے اور اپنے بال بچوں کو بھی بچانا چاہیے، کہ اللہ کا ارشاد ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، لہذا ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور خرافات سے بچنے اور بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔